دیکھیے میری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں، ہمارے آئین کی وہ جو تکریم ہے وہ موجود رہے، بحال رہے۔ مقیم صاحب آئین کہاں رہ گیا؟ آئین کو تو انہوں نے پاش کر دیا۔ دیکھیں جی، اب جیسا کیسا بھی ہے، بچا کھچا بھی ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اب بات رہی نہیں۔ بقول مولانا فضل الرحمان 1973 کے آئین کے تناظر میں ہم یہ خواہش تو کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو اس کا بچا کھچا ملبہ ہے وہ کسی اونچی جگہ ہو کم از کم، کہ اب یہ جو امید بندی ہے کہ آج جو چیف جسٹس نے کہا کہ جی وہ 14 مئی کو انتخابات نہ کرانے والے ان پر توہین عدالت لگے گی، اور جب توہین عدالت لگے گی تو یہ ٹیسٹ میچ جو ہے ون ڈے میچ میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ کہ ابھی تو ہم کسی اور رخ پہ، کسی اور نیچ پہ اور کسی اور اینگل سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ اور ہونے والا ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ کچھ اور ہونا بھی چاہیے، وہ میں بتاتا ہوں کیا۔ میں وہ گمبھیرتا میں نہیں رکھنا چاہتا یا ایمبیگوٹی نہیں کریٹ کرنا چاہتا کہ 14 مئی کو الیکشن نہ کرا کے کلیئر کٹ توہین عدالت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب عدالت کو اپنا تقدس اور اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے ایک بہترین فیصلہ دینا ہے، ٹھیک، جس سے یہ پتہ لگے گا کہ اس ملک میں رول آف لا موجود ہے، اس ملک میں آئین سپریم ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت ہوا یہی تھا، جو اس کی زد میں آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی وزارت خزانہ جو اس وقت اسحاق ڈار کے تحت تھی، انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے۔ یہی الیکشن چیف الیکشن کمشنر کی انڈر الیکشن کمیشن نے کہا تھا ہم تیار نہیں ہیں۔ اس وقت کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں وزارت دفاع نے لیٹر لکھا تھا کہ جناب ہمارے پاس ہیومن پرسنل نہیں ہے، یعنی بندے نہیں دے سکتے۔ اب بتائیے، اور کابینہ اور وزیر اعظم جو تھے وہ بھی ایک طرح سے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی رائے میں۔ اب بتائیے کہ جب فیصلہ آئے گا تو بچ کے کیڑا جائے گا۔